دوستوں، مصر میں ایک نیک دل شہزادہ حکومت کرتا تھا۔ وہ تھا شہزادہ، مگر نہ تو اس میں شاہی والا غرور تھا اور نہ ہی وہ جاہ و جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکی سوکی کھاتا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں مہو تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدے کو ساتھ لی ہوئی لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کی جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدہ اس کی بات سن رہا ہے اور نہ ہی سمجھ رہا ہے، اور پھر زار و قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا ہے، گدے سے چند باتیں کرتا ہے اور پھر پوٹ پوٹ کر رونے لگتا ہے۔ چند روز یہی معاملہ رہا۔ جب رحم دل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا اور وہ یہ کتی سلجھانے میں ناکام رہا تو بالآخر درخت کی اونٹ سے باہر آ گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح ہلک ہلک کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا کہ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا۔ ہر طرح کا عیش اس سے میسر تھا، مگر اس دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر سادی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، انہیں ذلیل و رسوا کرتا۔ پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میری دور کے ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، نہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنی ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان میں مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدے کی صورت اختیار کر چکا تھا، گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے نہ روکا، برائی کی طرف بڑھتا ہوا گیا، کوئی قدم نہ روکا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنی ہی بیٹی پر لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، انہوں نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنی بیٹی کو برائی سے نہ روکا، مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ اب میں اپنے اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں، اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے، شاید وہ میری امداد کر سکے۔ وہ مجھے مل جائے، میں اس سے معافی مانگوں گا، شاید میری گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادی نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے، اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہٹا دے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر ہلک ہلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑی کی ناپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟
شہزادی نے بوڑھی کی رام کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑی سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آتی تھی، مگر اے بدبخت، تیری مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیری دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحمدل بادشاہ معمول کی گشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزرنا ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں نے اس کے ساتھ محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادی سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کی کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحمدل تھی۔ لکڑہاری کی آنسوں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اس کے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے اور زندگی کا باقی وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنے لگے۔